اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات بہت سے مؤمنین علیل ہیں، مریض ہیں، آپ سے دعا کی اپیل ہے۔ انشاءاللہ مجلس کے بعد ان کے نام لے کے بھی دعا کریں گے، اور ان تمام لوگوں کو بھی جو سوشل میڈیا پہ درخواست کر رہے ہیں، اور جو وہ دعا وہاں پڑھتے ہیں وہ تمام اپنے مؤمنین کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے آپ بھی دعا کیجیے، ہم بھی انشاءاللہ دعا گو ہیں، سب کی صحت و سلامتی کے لیے اور شفاء عاجل کے لیے بآواز بلند صلوات۔ سلسلے گفتگو عقل پر تھی، اور عقل کی بات کرنا ہمیں جچتا ہے اس لیے کہ ہم نے عقل کے تقاضوں پہ عمل کیا ہے، اور عقل کا تقاضا یہ تھا کہ اگر نبی کے بعد نفس نبی موجود ہوں تو نفس نبی سے تمسک کیا جائے، یہ عقل کا تقاضا تھا، اور اس تقاضے پہ جو پورے اترے ہیں وہ عقل کی بات کر سکتے ہیں، باقیوں کو عقل کی بات کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ ہم نے کہا عقل ادلہ اربعہ میں سے ایک ہے، اور خدا پرستی اور خدا کا وجود اور خدا کا الہ ہونا، معبود ہونا، یہ سب ہماری عقل ہمیں بتاتی ہے، اس کے لیے ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ عقل حجت ہے، ان للہ علیکم حجتان، دو حجت ہیں، حجت ظاہری ہے، حجت باطنی ہے۔ حجت باطنی عقل ہے، اور حجت ظاہری رسول اور ائمہ ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ یہ جب ہم اس بات کو یہاں تک کہہ چکے اور عقل کی پوزیشن ہم نے کچھ حد تک واضح کی، اس کے بعد مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ میرا اور آپ کا اختلاف ہوتا ہے، آپ بھی عقل پہ ہوتے ہیں اور میں بھی عقل پہ ہوتا ہوں، اس میں سے کس کی عقل صحیح ہے؟ جب ہم دونوں کا اختلاف ہو گیا، آپ بھی دلیل عقلی دے رہے ہیں، میں بھی دلیل عقلی دے رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں عقل یہ کہتی ہے، آپ کہتے ہیں عقل یہ کہتی ہے، اب ان دو میں سے کس کی عقل صحیح ہے اور کس کی عقل صحیح نہیں ہے؟ یہ اس لیے پتہ ہونا بہت ضروری ہے کہ ہم میں سے بہت سوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ جو حکم شرعی ہے یہ میں اس لیے نہیں مانتا کہ میری عقل نہیں مانتی، اور عقل تو حجت ہے۔ جب عقل حجت ہے اور اگر میری عقل نہیں مانتی کہ بھئی یہ اتنے تھوڑے سے کیا فرق پڑ جائے گا، مجھے کہا جا رہا ہے نماز میں یہ صحیح کھڑے رہو، تھوڑا سا ہل جاؤں گا تو کیا ہو جائے گا، پیشانی صحیح سے رکھنی ہے سجدے گاہ پہ، اور ٹھہرنا ہے، ٹھہرنے کے بعد استقرار ہونے کے بعد ذکر کرنا ہے، ذکر ختم ہونے کے بعد اٹھنا ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ جاتے جاتے سبحان اللہ شروع کرتے ہیں، ابھی بحمد ختم نہیں ہوتا سر اٹھا لیتے ہیں، کیوں فرق نہیں پڑتا؟ کہتے ہیں ہماری عقل کے مطابق کوئی خاص اس سے فرق نہیں پڑتا۔ یا اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ بھئی یہ بات تو صحیح ہے لیکن میری عقل نہیں مانتی، میری عقل نہ مانے تو مجھ پہ واجب بھی نہیں ہے۔ اب ان اختلافات میں آپ کی طرف بھی عقل ہے، میری طرف بھی عقل ہے، میری عقل کہہ رہی ہے کہ یہ چیز واجب نہیں ہے، اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس کے باوجود یہ مولانا حضرات کیوں کہتے ہیں یہ چیز واجب ہے؟ میرے ساتھ ہے انشاءاللہ؟ تو مولانا کے ساتھ ہو گئے نا آپ شیر صاحب؟ اچھا، اس بات کو ہم نے سمجھنا ہے۔ کچھ باتیں ہم کل سمجھ چکے ہیں، ایک اور جو بات ہم نے آج سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ اور میرے عقل میں اختلاف ہو جاتا ہے، آپ کی عقل کچھ کہتی ہے، میری عقل کچھ کہتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دونوں ہم کہہ رہے ہیں یہ دونوں عقل نہیں ہے، یا ان میں سے کوئی ایک عقل ہے۔
کل ایک حدیث پڑھی تھی، میں اس کو دوبارہ تکرار نہیں کرنا چاہ رہا. اس میں کسی کے بارے میں پوچھا تھا کہ لوگ اسے بہت عقل مند کہتے ہیں، اس کے پاس عقل تھی یا نہیں تھی؟ امام نے فرمایا اس کے پاس عقل نہیں تھی. وہ اس کے پاس کیا تھا؟ عقل جیسی چیز تھی، اسے شیطنت کہتے ہیں. ہو سکتا ہے جو ہم لوگ بہت سی چیزیں جسے ہم کہہ رہے ہیں یہ ہماری عقل یہ کہتی ہے، وہ آپ کی عقل ہی نہ ہو. اور عقل تمام عقلاء میں ایک ہی ہوتی ہے. عقل 2 یا 3 یا 4 نہیں ہوتی. عقل کا جو فیصلہ ہے وہ ایک ہوتا ہے. عقلاء اس فیصلے کے ساتھ ہوں یا نہ ہوں، اپنے مفادات کی وجہ سے اس فیصلے کو چھوڑ دیں، وہ ایک الگ بحث ہے. اگر یہاں تک بات واضح ہو گئی ہو تو ہم ایک قدم اور آگے چلتے ہیں. مجھے ایک حکم آیا میرے سامنے اور یہ میری عقل اسے نہیں مانتی. عقل نہ مانے تو مجھ سے واجب نہیں ہے. ملا کے تکلیف عقل ہے نا، عقل نہ ہو تو کوئی چیز واجب نہیں ہے. آپ مکلف تب ہیں جب آپ میں عقل ہے. آپ کی جب عقل نہیں مان رہی تو وہ چیز واجب نہیں ہے. اور یہ جو بہت سے واجبات کو ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں، اس کے پیچھے بات یہی ہوتی ہے. بہت سے ابھی یہ ایتھزم وغیرہ سے نکل آئے. اب ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں بھی، ہم جو موحدین ہیں، ہم علی والے بھی ہیں، ہمیں بھی اپنے پریکٹیکل لائف میں یہ مشکلات پیش آتی ہیں کہ میری عقل نہیں مانتی. جو چیز میری عقل نہیں مانتی وہ واجب ہی نہیں ہے، اس لیے کہ میرا مکتب عقل کو بہت زیادہ ویلیو دیتا ہے اور عقل کو حجت کہتا ہے. یہ جو احکام شرعیہ ہے جس کو آپ کی عقل نہیں مانتی، وہ جو نہیں مان رہی ہوتی ہے وہ آپ کی عقل نہیں ہے. جو نہیں مان رہی وہ عقل نہیں ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں میں قانع نہیں ہوا، یہ نا، میں اس پہ میں لفظ پتہ نہیں اردو میں اور کیا بولوں جو آپ کو زیادہ واضح سمجھ میں آ جائے. کیونکہ اردو میں قناعت جو ہے اور چیز اور معنی میں ہے، قانع ہونا اسی معنی میں ہے. کیا قائل نہیں ہوا میں. قائل آپ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، قائل ہوتے ہیں. آپ سے اگر پوچھا جائے نماز واجب ہے، آپ کہتے ہیں ہے نا. حجاب اس طرح ہے، کہتے ہیں ہے. ذکر اس طرح ہے، اس کے باوجود نہیں کرتے. اس کی کیا وجہ ہے؟ قائل ہوں، قانع نہیں ہوں، یعنی میری عقل نہیں مانتی ہے. اور جو چیز میری عقل نہیں مانتی وہ صحیح واجب ہی نہیں ہے. بات کچھ حد تک واضح ہے انشاءاللہ، بلکہ ساری واضح، اس میں کون سی پوشیدہ بات ہے. جو ہمارا روزانہ ہمارا ایکسپیرینس ہے وہی میں بیان کر رہا ہوں. ٹھیک. بات جو ہم کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کا خیال ہے کہ آپ کی عقل نہیں مان رہی ہے، یہ در حقیقت آپ کی عقل نہیں ہے. آپ کی عقل مان چکی ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کی عقل مانتی ہے، آپ کا دل نہیں مانتا. اور یہ دل کیا کہتا ہے؟ میں عقل ہوں. ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ جی، آپ کی عقل مانتی ہے لیکن آپ کا دل نہیں مانتا. میں نے دل کہا ہے نا، اس کو لفظ تبدیل کریں تو آپ کا نفس نہیں مانتا. یہ جو آپ کو جہاد اکبر کہا ہے، وہ جہاد اکبر کیا ہے؟ آپ کی عقل ان تمام باتوں کو مانتی ہے، آپ کا نفس نہیں مانتا ہے. کچھ چیزیں جو آپ کو پتا ہوتا ہے یہ نفس ہے. کچھ جگہ نفس اپنے آپ کو کہتا ہے میں دل ہوں. کچھ جگہ وہ نفس اپنے آپ کو کہتا ہے میں دل بھی نہیں، میں عقل ہوں. پتہ ہمیں سب ہوتا ہے. اگر آرام سے بیٹھ کے سوچیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ نفس ہے، یہ دل ہے، یہ عقل ہے. ایسی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہ ہو. صرف آپ کو توجہ دلا رہا ہوں، جہاں پر بھی حکم شرعی آئے اور آپ کو یہ لگے کہ یہ میرا دل، میرا عقل اس حکم کو تسلیم نہیں کرتا، وہ عاقل نہیں ہے. جو اس خدا کے حکم کو تسلیم نہ کرتا ہو جو خالق عقل ہے، جس کی عقل، اور آپ کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے نا، یہ تو 2 2 4 ہے. یہ حکم کس نے دیا ہے؟ خالق عقل نے دیا ہے. اس حکم کی پاسداری کس نے کی ہے؟ امیر المومنین نے. امیر المومنین سے بڑا کوئی عاقل ہے؟ رسول خدا سے زیادہ کسی کی عقل کامل ہے. انہوں نے اس حکم کو مانا ہے، ان کے عقل میں آیا ہے. پھر میری عقل میں کیوں نہیں آتا؟ یہ عقل نہیں ہے، یہ شیطنت ہے.
یہ ابلیس کا قیاس ہے. ابلیس کو بھی جب کہا سجدہ کرو، اس کی عقل نے نہیں مانا تھا. اس کی عقل نے تو مانا تھا، اسے کس نے نہیں مانا؟ بات آپ کے ہے، آپ خدا ہیں، آپ حکم دے سکتے ہیں، آپ مولا ہیں، آپ کا حکم واجب بھی ہے، سب کچھ ہے. یہ میری عقل یہ ساری چیزیں مانتی ہے، لیکن نفس نہیں مانتا. میں بڑا ہوں، میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں. پھر اس نے قیاس کرنا شروع کر دیا. یہی کام ہم بھی روزمرہ زندگی میں الا ماشاء اللہ کرتے ہیں. ہر کسی کی وہ عقل الگ الگ جگہ پہ جاتی ہے. یعنی یہ عقل ہے ہی نہیں نا. یہ وہ جہاں اس کا خواہش زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے کہ یہ کام میں نے کرنا ہی کرنا ہے، وہاں اس کو عقل کا نام دے دیا جاتا ہے. تو آج کے بعد یہ مسئلہ بھی انشاءاللہ حل ہو گیا کہ میری عقل مانتی ہے یا میری عقل نہیں مانتی. اگر عاقل ہو تو خالق عقل کی بات مانو، اگر عاقل ہو تو شکر منعم کو بجا لاؤ، جس نے اتنا انعام کیا، اتنا کرم کیا، اتنا رحم کیا ہے. یہ ساری نعمتیں جس نے تمہیں دی ہیں، وہ اگر تم سے مطالبہ کر رہا ہے، اس میں پھر کیا مسئلہ ہے؟ وہ جانتا ہے نہیں جانتا، وہ عالم ہے یا نہیں، تمہاری مصلحت کو جانتا ہے نہیں جانتا. یہ چیز آپ پہ جو واجب کی گئی ہے، کس نے واجب کی ہے؟ اللہ نے. اللہ کون ہے؟ قادر مطلق ہے. اسے کوئی چیز آپ سے چاہیے؟ آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے. آپ کے پاس ہے کیا جو آپ اللہ کو دیں گے؟ قادر مطلق ہے یا نہیں ہے؟ وہ قادر مطلق ہے. حدیث میں ہے کہ سارے انسان، جتنے آدم سے لے کے قیامت تک کے سارے انسان ایک میدان میں اگر جمع ہو جائیں، خدا سے سب جو ان کے جی میں آئے مانگے، خدا ان سب کو ایک آن میں عطا کر دے. خدا کے خزانے قدرت میں کسی چیز کی کمی نہیں آئے گی. اسی لیے جب آپ مریض کے لیے دعا کرتے ہیں نا، اللہم اشفی کل مریض، یار میں ایک مریض کا میں نے کہا تھا، امام نے کہا خدایا سارے مریضوں کو شفا دے دیں. اس لیے کہ تجھے پتا ہو جس سے اپنے ایک مریض کے لیے شفا مانگ رہا ہے، تیرے دل میں ہے پتہ نہیں یہ قابل علاج ہے نہیں ہے، شفا ملے گی نہیں ملے گی، لیکن مانگ اس سے رہا ہے جو ایک آن میں تمام مریضوں کو شفا دے سکتا ہے. اللہم اشفی کل مریض. اس خدا کے حکم کو چھوڑ کر اپنے بظاہر عقل کی بات پر، عقل کی بات نہیں ہے، عقل خدا کے حکم کے خلاف جاتا ہی نہیں ہے. ممکن نہیں ہے عقل خدا کے حکم کے بغیر جائے. کل حدیث پڑھی، عقل کو خلق کیا، کہا آگے آؤ آگے آیا، کہا پیچھے جاؤ پیچھے گیا. ایاک آمر و ایاک انہی، تمہارے ذریعے ہی میں حکم دوں گا، تمہارے ذریعے ہی میں منع کروں گا. یہ سب چیزیں خدا کی اطاعت کرنی، یہ آپ کو پتا ہے. اطیع اللہ، یہ کوئی امر مولوی ہے؟ یعنی آپ اللہ کی اطاعت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے، یہ آپ کو پہلے سے پتا ہے. جی آپ کو پہلے سے پتا ہونا چاہیے نا. بھائی کوئی بھی آ کے میری اطاعت کو آپ کریں گے؟ بھائی کیوں کریں تیری اطاعت؟ بھائی کسی کے کہنے سے اس کی تو اطاعت نہیں کی جا سکتی نا. خدا کہ اطیع اللہ، میری اطاعت کرو، ہم کہیں گے آپ کی اطاعت کیوں کریں؟ اس لیے کہ میں نے کہا ہے. آپ نے کہ اس کہنے کی اطاعت کیوں کریں؟ اس لیے کہ میں نے پھر کہا ہے، میں نے تورات میں کہا، انجیل میں کہا ہے، زبور میں کہا ہے. بھائی آپ کے کہنے پہ اطاعت نہیں ہو سکتی ہے. اطاعت اس لیے اللہ کی ہو سکتی ہے کہ میرا دل بھی اور میری عقل مجھے کہتی ہے کہ اس خدا نے، جس نے تجھے پیدا کیا، جو تیرا رب ہے، جو تیرا مالک ہے، جو تیرا رازق ہے، اس کی عبادت کرنی چاہیے. یہ میرا دل کہتا ہے، میری عقل کہتی ہے. اب میں اس عقل کو چھوڑ کر سائنس کے پاس چلا جاؤں کہ سائنس مجھے لے کے چلے گی. سائنس خود اندھیرے میں ہے. سائنس کو اس کائنات کا ابھی جو جتنا بھی پتہ چلا ہے، وہ بھی ابھی آگے چل کے پتہ چلے گا نا یہ کتنا پتہ چلا ہے. آج سے 100 سال پہلے سائنس کا خیال تھا کہ یہ پوری کائنات صرف ملکی وے ہے. صرف 100 سال پہلے، ہزاروں سال پہلے کی بات نہیں کر رہے. اور 100 سال پہلے ابھی ہوں گے کچھ لوگ 100 سال کے بھی،
100 سال پہلے اس پوری کائنات کو ملکی وے کے برابر سمجھتے تھے. اس کے بعد 70-30 سال آگے آ کے ان کو لگا کہ اس کائنات میں 55 ملین گلیکسیز ہیں. آج کہتے ہیں کہ 2 ٹریلین گلیکسیز ہیں, اور ہر گلیکسی میں 100 کھرب سٹارز ہیں. کتنے ہو گئے 2 ٹریلین کو ضرب دینے؟ ہم سارے جتنے مخلوق ہیں سب بیٹھ کے اگر صفر لگاتے رہے, ہم اتنے صفر نہیں لگا سکتے. ساری دنیا کی ساری آبادی جتنے خدا نے سٹارز خلق کر دیے ہیں. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. اگر عقل رکھتے ہو تو خدا عقل کو خطاب کر رہا ہے. اولی الالباب, عقل والو, آسمان کی طرف دیکھو. یہ تو بیچارے پہلے والے تھے, وہ اس عام ستاروں کو دیکھ کر ایمان لے آتے تھے. آپ نے تو ابھی 13 بلین سال کو دیکھ لیا ہے. افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها. آسمان کی طرف دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ ہم نے کتنا خوبصورت سجایا ہے. خدا جزائے خیر دے. یہ الحاج مصطفیٰ گوکل صاحب نے یہ شینڈلیر دیا ہے. اس کو کوئی دیکھے اس کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ کتنا خوبصورت آپ نے اس شینڈلیر سے مسجد کو سجایا ہے. یہ تو آپ کو نظر آ رہا ہے, اور آسمان آپ کو نظر نہیں آ رہا. خدا کہہ رہا ہے نہیں, تمہیں کیوں نظر نہیں آ رہا؟ اولم یرو, کیا ہو گیا ہے, دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ اور آج جو آپ دیکھ سک رہے ہیں اس کی تو بات ہی اور. آئنسٹائن کتنا بڑا ہے, اس کا خیال تھا کہ دنیا کا جو آپ کا ڈائمیٹر ہے وہ 10 سال نوری ہے, صرف 10 لائٹ ایئرز. آج سائنس کیا کہتی ہے؟ 46 بلین لائٹ ایئرز. اور یہ 46 بلین لائٹ ایئرز اگر آپ ادھر سے چل کے وہاں تک پہنچ سکتے ہوں تو 46 پہ باقی رہے گا؟ نہیں. کیوں؟ ایکسپینڈ کر رہی ہے. آپ اگر پہنچ سکے, محال ہے پہنچے, جب وہاں پہنچیں گے تو وہ اتنا ہی آگے نکل چکی ہوگی دنیا اس کائنات کی حدود. اور اگر آپ ملٹی ورس کو مانتے ہیں تو پھر بات ہی اور ہے. انا لموسعون والسماء بنيناها بأيد. ان آسمانوں کو ہم نے اپنی قدرت سے بنایا ہے. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ 1400 سال پہلے آیت آئی ہے کہ ہم اس کائنات کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں. کس کی سمجھ میں آ سکتا تھا؟ کس کی عقل میں آ سکتا تھا؟ اور کیا صرف یہ جو بڑے بڑے وہ ہیں سٹارز ہیں, گلیکسیز ہیں, یہ ہیں؟ چھوٹے کتنے ہیں؟ سب پارٹیکل جو ہے کوارٹز کتنا چھوٹا ہے, انسان کو نظر آ ہی نہیں سکتا. اتنی انرجی ہے اس الیکٹران اور نیوکلس جس کے اندر وہ ہے, اس سے بہت زیادہ انرجی ہے اس پارٹیکل میں, اس کوارٹز میں. اسے کس نے خلق کیا ہے؟ اللہ نے. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا. ہر چیز کو, ان گلیکسیز کو بھی, ان کوارٹز کو بھی, ان الیکٹران کو بھی, ان ایٹمز کو بھی, ان سیلز کے مجموعوں کو بھی, جینز کو بھی اللہ نے خلق کیا ہے, اور پھر اس کو اس کی جگہ پر رکھا ہے. A place for everything and everything is in its place. مکان لکل شیء. اتنی بڑی بڑی گلیکسی سٹارز بنائی, اس کے لیے جگہ ہے. یہ صرف انسان ہے جو زمین پہ لڑتا ہے, سب کے لیے جگہ ہے. مت لڑو, جان جاتی ہے کہیں, عزت جاتی ہے, چھوڑ دو اس زمین کو, خدا اس سے زیادہ دے دے گا. سب کے لیے اس کائنات میں جگہ موجود ہے. عقل کے لیے یہ کافی ہے. ابھی یہ انسان جسے کہتے ہیں یہ جانور ہے, اور یہ صرف نیچرل سلیکشن کے نتیجے میں ایولیوشن ہو کر بندر سے انسان بن گیا ہے. بندر کدھر ہے, انسان کدھر ہے؟
جو انسان ریاضی سیکھ سکتا ہو، فزکس سیکھ سکتا ہو، موسیقی سیکھ سکتا ہو، ہنر سیکھ سکتا ہو، کتابیں لکھ سکتا ہو، نظم لکھ سکتا ہو، ناول لکھ سکتا ہو، نہ جانے خلا میں جا سکتا ہو، اسپیس میں جیمز ویب کو بیچ سکتا ہو، ہابل ٹیلیسکوپ کو بیچ سکتا ہو، اس کے بعد جیمز ویب کی 10,000 تصویروں کو ملا کے ایک تصویر بنا سکتا ہو، اور پھر 13 بلین لائٹ ایئر دور کو دیکھ سکتا ہو، وہ جانور ہے۔ اس میں یہ شعور کہاں سے آ گیا؟ ایولیوشن میں ایک حیوان سے یہ شعور، یہ روح کہاں سے آئی، یہ عقل کہاں سے آئی، اس میں یہ تعقل کہاں سے آیا؟ اس کا کیا جواب ہے کسی کے پاس؟ الفریڈ رسل ہے دی فارگیٹن فادر آف ایولیوشن۔ ایولیوشن کی تھیوری ڈارون سے مشہور ہوئی ہے، اس نے زیادہ پیش کیا، پہلے جو ہے یہ رسل نے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ جو انسانی عقل ہے، شعور ہے، اسے دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ جو عام انسان نما جانور تھے، وہ جب یہ انسان بنے جن میں یہ عقل، یہ شعور ہے، یہ درک ہے، یہ عام ایولیوشن نہیں ہے، اس میں ڈیوائن انٹرفیرنس ہوئی ہے، خدا نے کچھ کیا ہے، تب جا کے اس عام جانور میں یہ شعور آیا ہے۔ خدا نے کیا کیا ہے؟ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، قرآن نے کہا ہوا ہے کیا کیا ہے؟ یہ روح ہے، خدا ہے، جس کی وجہ سے سلام ہے آپ کو۔ میں جتنے مومنین کو دیکھ رہا ہوں، مومن نہیں، عام انسان بھی معجزہ الہی ہے۔ وفیک العالم الاکبر، اس پہ اگر کبھی ملا کہ واقعاً عجیب ہے، ایک چھوٹا سا جملہ ہے امیر المومنین کا کہ آسمان آفاق کو بھی دیکھو، انفس کو بھی دیکھو، قرآن ہے۔ امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے اپنے اندر ایک بہت بڑی کائنات ہے، تم اگر باہر 2 ٹریلین کی بات کر رہے ہو، تمہارے خود اندر 50 ٹریلین سیلز ہیں، تم خود ایک بہت بڑی کائنات ہو، عجیب کائنات ہو۔ بارہ دیگر سلوات۔ چلیں یہ اچھا، یہ سب انسان کو یہ جو شعور ملے، یہ سوال واقعی پیدا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہم اسی اسپیس کے ڈسٹ سے بنے ہوئے مخلوق ہیں، کیسے اسپیس کا ڈسٹ یہ ہو سکتا ہے؟ اس سے جانور بن گیا، کوئی بھی حیوان بن گیا، کوئی بندر بن گیا، وہ بن گیا، اس کے بعد اس سے انسان میں کیسے منتقل ہو سکتا ہے؟ اپنی قدر و قیمت کو پہچانو، اپنی منزلت کو پہچانو، من عرف نفسہ، اپنے آپ کو پہچانو اور آپ کو خود بخود پہچان لو گے۔ جو یہ شاہکار بنا سکتا ہے آفاق و انفس، باقی دور دراز گلیکسیز کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو آپ کو بنا سکتا ہے اور آپ میں یہ صلاحیتیں دے سکتا ہے جو کسی مخلوق میں نہیں ہیں، اس خدا کو نہ مانیں، اس خدا کے انکار کر دیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو ہم نے اپنی باتیں پیش کی، جو دوسری طرف سے آتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر خدا ہے تو یہ ساری جو ایول ہے دنیا میں، شر ہے، یہ سیلاب ہے، یہ آپ کا زلزلے ہیں، جنگیں ہیں، لوگ مر جاتے ہیں، قتل و غارت گری ہے، یہ ظالم حکمران ہیں، یہ سب کیا ہے؟ اگر خدا ہے تو پھر یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس دنیا میں شر ہے یا نہیں، ایول ہے یا نہیں ہے؟ اگر خدا ہے، یہ 4 جملے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ 4 جو ہیں چاروں کے چاروں ایک ساتھ سچ نہیں ہو سکتے۔ جب یہ چاروں ایک ساتھ سچ نہیں ہو سکتے تو پھر خدا نہیں ہے، یہ جو ایتھسٹ پیش کرتے ہیں۔ اور اس سے جو اپنے مومنین کو، مسلمانوں کو جو سب سے زیادہ گمراہ کرتا ہے وہ یہ والا آرگومنٹ ہے ان کا، دی پرابلم آف ایول، کہ بھئی یہ ایول ہے یا نہیں ہے۔ 4 جملے کہتے ہیں، 4 جملے ایک ساتھ صحیح نہیں ہو سکتے۔ پہلا یہ کہ خدا قادر مطلق ہے، آل پاورفل، ہمارا ایمان ہے نا، جو قادر مطلق ہے، از آل پاورفل۔ دوسرا یہ کہ خدا عالم ہے، آل نوئنگ۔
تیسرا یہ ہے کہ خدا کلی اور رحمہ ہے، رحمان اور رحیم ہے، پرفیکٹلی گڈ. 3 ہو گئی. چوتھا کیا ہے؟ ایول ایگزسٹ کرتا ہے، شر ہے اس دنیا میں، اس کائنات میں شرور ہیں. یہ چاروں جملے ایک ساتھ سچ نہیں ہو سکتے. یہ چاروں ایک ساتھ کیوں سچ نہیں ہو سکتے؟ اگر خدا قادر مطلق ہے اور وہ عالم بھی ہے اور وہ رحمان و رحیم بھی ہے، پھر دنیا میں شر نہیں ہونا چاہیے تھا. اب دنیا میں شر ہے یا نہیں ہے؟ ایول ہے یا نہیں ہے؟ ہے کا مطلب کیا ہوا؟ یا تو خدا قادر نہیں ہے، اس ایول کو ختم نہیں کر سکتا، یا عالم نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے یہاں کہیں ایول ہو رہا ہے، سیلاب آ گیا خدا کو پتہ نہیں، نعوذ باللہ. یا وہ رحمان نہیں ہے، اس کو فکر ہی نہیں ہے، جتنے بچے مرضی مارے جائیں مارے جائیں. ان میں سے یہ چاروں جملے ایک ساتھ سچ نہیں ہو سکتے. نتیجہ کیا نکلا؟ آپ بھی نہیں بولیں گے، میں بھی نہیں بولوں گا نتیجہ. ٹھیک. لیکن ان کا دعویٰ یہ ہے کہ خدا نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا، اچھے ہو گئے. یہ لوگ آ گئے عقل پہ آ گئے. یہ عقلی دلیل ہے نا. ٹھیک. یہ ہم نے ہمیشہ کہا ہے، آپ کسی سے ہی بات کریں ان کو ہمیشہ دیکھیں کہ وہ جہاں ہے وہاں بات کریں. پہلے وہ عقل کا انکار کر کے کہتے ہیں سب کچھ سائنس ہے. اب یہ جو دلیل ہے یہ عقلی دلیل ہے، یہ سائنس تو نہیں ہے نا. یہ سائنس تو نہیں ہے، یہ تو آپ نے لیب میں تو ثابت نہیں کیا، یہ تو آپ نے عقل سے ثابت کیا. جس عقل کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے اس عقل کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا جس نے اتنا عظیم کائنات بنایا، یہ سارے انسان بنائے، وہ ہے یا نہیں ہے. ٹھیک. پھر بھی چلو عقل کے پاس آ گئے ہو، ہم اس کو پھر بھی حل کرتے ہیں. اب یہ ٹرمنالوجی ہماری نہیں، اسلامی نہیں ہے، یہ کرسچین ٹرمنالوجی ہے. ہم کیونکہ جواب ان کو دے رہے ہیں جو ہم اپنی ٹرمنالوجی میں. کچھ نے کل ہم سے پوچھا کہ آپ پال وٹس کو کہہ رہے تھے معصومین کیا فرماتے ہیں؟ معصومین فرماتے ہیں خدا فطری ہے. یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ خدا ہے. معصومین کا فرمان تو سیدھا ہے نا، اللہ کی عبادت کرو، لا الہ الا اللہ. بکا عرفت، کہتے ہیں مجھے خدا تک پہنچنے کے لیے کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے. آیا خدا سے زیادہ کوئی روشن ہے جو مجھے خدا تک پہنچائے گا؟ میں تو ہر چیز تک خدا سے پہنچتا ہوں. اندھی ہیں وہ آنکھیں جو خدا کو نہیں دیکھتی ہیں. امام تو یوں فرماتے ہیں. اگر امام کی بات کریں، امام تو بالکل واضح ہے، صاف ہے. ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ ہم ان حملات کی بات کر رہے ہیں جو ہم پر زیادہ تر ویسٹ سے آ رہا ہے. تو ہمیں جواب بھی انہی کی زبان میں دینا پڑے گا تاکہ آپ ان کو قانع کر سکیں، ان کو روک سکیں. اردو میں یہ 2 قسم دلیلوں کی ہے. ایک لاہوت طبیعی کہتے ہیں، دوسرے کو لاہوت عقدی کہتے ہیں. ایک نیچرل تھیالوجی ہے اور دوسرا ڈاگمیٹک تھیالوجی ہے. اب یہ ہوتا کیا ہے؟ تو یہ کوئی مشکل چیزیں نہیں ہیں، آسان چیزیں. نیچرل تھیالوجی یہ ہے کہ آپ کو اپنے عقیدے کے لیے کسی وحی کی ضرورت نہیں، آپ کی عقل کافی ہے. آپ اس نظریے کے لیے، اس تھیالوجی کے لیے، تھیالوجیکل جو پوائنٹ ہے، اوپینین ہے، اس کے لیے آپ کو وحی کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے لیے آپ کی عقل کافی ہے. اور ڈاگمیٹک تھیالوجی کیا ہے؟ آپ کے لیے عقل کافی نہیں ہے، آپ کو عقل کے ساتھ وحی بھی چاہیے. یہاں تک ساتھ ہے؟ جی ساتھ نہیں ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اچھا، ان 4 جملوں میں سے پہلا جملہ کیا تھا؟ قادر مطلق ہے، آل پاورفل. یہ کس تھیالوجی کا ہے؟ نیچرل یا ڈاگمیٹک؟ نیچرل. ہمیں وہی نہیں چاہیے، ہم اپنے آپ کو دیکھ کے، اس کائنات کو دیکھ کے، اس نظام کو دیکھ کے ہمیں پتہ چل جاتا ہے خدا قادر مطلق ہے. جس نے یہ سب بنایا وہ قادر مطلق نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو پتہ ہے نا. جی اس کے لیے ہمیں وحی کی ضرورت نہیں ہے. دوسری جو تیسرا تھا اس میں، دوسرا کہ وہ عالم ہے، اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم سب کو زیادہ تفصیل سے بات کریں، وہ اختصار کر رہے ہیں، حل وہ بھی ہو جائے گا. دوسرا کیا تھا؟ کہ وہ رحمان و رحیم ہے. وہ رحمت کا پیکر کہنا غلط ہے،
جی ہم اپنے سمجھنے کے لیے کہہ رہے ہیں. وہ کلی اور رحمہ ہے, پرفیکٹلی گڈ ہے, جو تعبیر وہ استعمال کرتے. یہ جو ہے کہ وہ کلی اور رحمہ ہے, اس میں کلن رحمت ہی رحمت ہے. اچھا یہاں میں پہلے روک کے یہ بتاؤں آپ کو کہ خدا رحمتی وسعت کل شیء, خدا کی رحمت ہر چیز پر محیط ہے, وہ رحمت ہی رحمت ہے. قرآن کے جو آیات عذاب ہیں وہ بھی رحمت ہیں, جہنم بھی رحمت خدا ہے. کسی کو اعتراض تو نہیں جی؟ ابھی سمجھا بھی دیں گے اگر کسی کے ذہن میں آ رہا ہے کہ جہنم کیسے رحمت ہوگی. ٹھیک ہے, رحمت ہی رحمت ہے. خدا کا ہر عمل رحمت ہے, خدا کی ہر آیت رحمت ہے. وہ کلی اور رحمہ ہے, ایبسولوٹ رحمت ہے, پرفیکٹلی گڈ ہے. یہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ یہ نیچرل تھیولوجی ہے یا ڈاگمیٹک تھیولوجی ہے؟ یعنی آپ کو وحی نے بتایا ہے یا آپ کو خود سے پتہ چل سکتا ہے؟ نہیں, مجھے خود سے پتہ نہیں. ہو سکتا ہے خدا ایسا ہو جو رحمت نہ کرتا ہو, غضب بھی کرتا ہو, اور غضب کر کے اس کو کوئی مسئلہ بھی نہ ہوتا ہو. 80% رحمت ہو, 20% رحمت نہ ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا. لیکن ہمیں روایت نے کہا ہے, آیات نے کہا ہے کہ وہ رحمت ہی رحمت ہے. اور اس خدا کو ہم کیسے پیش کرتے ہیں؟ یہ خدا جو کہ رحمت ہے, کلی اور رحمہ ہے, اس کو ہم کیسے پیش کرتے ہیں؟ ہم اپنے بچے کو جب خدا کا تعارف کراتے ہیں تو خوف سے کراتے ہیں. جب بھی وہ کوئی غلط کام کرتا ہے کہتے ہیں خدا ناراض ہوگا, خدا تمہیں جہنم میں ڈالے گا. اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو کہتے ہیں یہ میری وجہ سے اس نے اچھا کیا. باپ کہتا ہے میں نے اچھی تربیت کی, ماں کہتی ہے میں نے اچھی تربیت کی. اچھے کا کریڈٹ سارا خود لیتے ہیں, جب تھوڑا خراب ہو رہا ہو تو پھر خدا پہ ڈال دیتے ہیں. خدا کا تعارف ایک خوفناک خدا, ڈرنے والا ہے. تقویٰ کا مطلب یہ ڈر نہیں ہے جو بچہ سمجھتا ہے. بچہ جو ڈر سمجھتا ہے وہ تقویٰ نہیں ہے. ہم نے پچھلے سال اس کو بیان کیا تھا ایک مجلس میں, ہم نے خاصا ٹائم بھی لیا تھا اس کا. تقویٰ کا مطلب خوف نہیں ہے. ابھی کیا ہے اس پہ ہم نہیں جاتے. اور اگر آپ کو خوف سے وہ تقویٰ سمجھ میں آتا ہے, یہ بچے کو سمجھ میں نہیں آتا. بچے کو خدا کے بارے میں تعلیم دینے کے لیے کیا کہا ہے؟ بچے کو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم سکھاؤ. جو بچے کو کسی بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سکھائے گا اس پہ جنت واجب ہو جائے گی. صرف اتنا, صرف بسم اللہ سکھانے کے لیے. اجازت نہیں ہے اس کے علاوہ خدا کا تعارف سکھاؤ. جب شروع کراؤ اس کے ذہن میں یہ بات راسخ کراؤ کہ اللہ وہ ہے جو رحمان ہے اور رحیم ہے. اللہ اپنا تعارف یوں کرا رہا ہے, ہم کیا تعارف کراتے؟ خدا کلی اور رحمہ ہے, یہ ہماری عقل اس کو درک نہیں کرتی. اگر خدا کلی اور رحمہ نہ ہو پھر بھی مسئلہ نہیں ہے, وہ غضب کرے پھر بھی مسئلہ نہیں ہے. بس یہ کیا ہے؟ ڈاگمیٹک تھیولوجی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ نے کہا یہ چاروں جملے ایک ساتھ صحیح نہیں ہو سکتے. ہم صحیح کر لیتے ہیں. صحیح کیسے کر لیا؟ ہم نے کہا پہلا جملہ تو صحیح ہو گیا نا, خدا قادر مطلق ہے. خدا قادر مطلق ہونے سے کیا ہو گیا؟ خدا کا وجود ثابت ہو گیا. اس کے بعد بہت ہو جائے گا تو یہ ہوگا کہ یہ خدا جو قادر مطلق ہے, خالق ہے, موجود ہے, یہ کلی اور رحمت نہیں ہے. اتنا ہی ہوگا نا. پتہ نہیں میرے ساتھ ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے نا. اگر خدا 80% رحمت ہے پھر بھی ہے تو صحیح, اس کا نہ ہونا کہاں سے ثابت ہو گیا؟ دیکھیں کیا مغالطہ کر رہے ہیں, آپ کے ذہن کو سوچنے نہیں دیتے. اور کسی کے روب میں نہ آئیے. ابھی کل ایک برادر نے ہم سے سوال کیا تھا, اگلے دن پھر آ کے سوال کیا, کہا پچھلے دفعہ جو میں آپ کے جواب سے قانے ہوا تھا وہ آپ کی شخصیت کی وجہ سے ہوا تھا, وائلہ آپ کا جواب صحیح نہیں تھا. میں نے کون سا ڈرایا تھا؟ ٹھیک ہے نا. لیکن آپ سے کہہ رہا ہوں کسی کی بھی شخصیت, بات سنو کہ بات کیسی ہے. ہم یہاں ہمارے ٹیچر ہیں, ان سے ہم نے کہا, وہ جب یہ سارے نظریات بیان کرتے ہیں ان کے نام بتاتے تھے بڑے علماء کے, فقہاء کے, کہ یہ اس کا ہے, یہ اس کا ہے. میں نے کہا یار جب ابتدائی کلاسوں میں ہیں, یہاں کے ابتدائی البتہ پوسٹ گریجویٹ لیول ہے, جامعہ کوثر کا ابتدا کا مطلب ہے پوسٹ گریجویٹ لیول.
میں نے کہا یہ جب ابتدا میں آئے ان کو سارے بڑے فقہا کے نام نہ بتاؤ، پہلے نظریہ بتا دو، کیونکہ وہ نام سنتے ساتھ ہی ذرا سہم جاتے ہیں، پتہ نہیں کتنا وہ ہوگا، مجھے سمجھ میں آئے گا نہیں آئے گا، یا وہ سارا مان لیتے ہیں۔ نام نہیں بتاؤ تاکہ سام رکھے، انسان اپنے دماغ سے بھی سوچے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، یہ بات میں کتنا وزن ہے کتنا وزن نہیں ہے۔ اگر خدا کلی الرحمن نہیں ہے تو اس کا نہ ہونا کہاں سے ثابت ہو گیا؟ وہ تو ہے نا۔ شر بھی ہے، ابھی چوتھا کیا تھا؟ ایول ایگزسٹ کرتا ہے، ہم کہتے ہیں ایول بھی ایگزسٹ کرتا ہے، یہ بھی ہم نے فی الحال مان لیا۔ خدا کلی الرحمہ بھی نہیں ہے، یہ بھی ہم نے آپ کی بات مان لیا۔ یہ کہاں سے ثابت ہوا کہ یہ سارے ہوں تو خدا ہوگا، اگر ان میں سے ایک بھی جھوٹ ہوا تو خدا نہیں ہوگا؟ یہاں تک واضح ہے جی؟ آج تھوڑی سی پریشانی مجھے زیادہ ہو رہی ہے۔ چلیں آج برداشت کر لیں، کل سے میں آسان کرتا ہوں۔ اب میں نے اس کو چھیڑ دیا، اس کو کہیں تو پہنچانا ہے، اور یہ ہے بڑا خطرناک۔ شر کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہم نے کہا چار ان کی سٹیٹمنٹ تھی، انہوں نے کہا یہ چار کے چار ایک ساتھ سچ نہیں ہو سکتے، اس لیے خدا نہیں ہے۔ خدا کلی الرحمہ ہے، خدا کلی القدرہ ہے، قادر مطلق ہے، کلی الرحمہ ہے، خدا عالم ہے اور ایول بھی ایگزسٹ کرتا ہے، شر بھی ہے، شرور بھی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیوں کیسے ہو گیا خدا نہیں ہے؟ خدا قادر مطلق ہے، یہ ساری خدا کی کائنات ہم دیکھ رہے ہیں، خدا کی ساری مخلوقات دیکھ رہے ہیں۔ یہ تو جو اتنا خوبصورت بیان کر رہا ہے، تو جو استدلال کر رہا ہے، تو جو منطق بیان کر رہا ہے، تو تعقل کر رہا ہے، یہ کہاں سے آیا تیرے پاس؟ کسی نے تجھے عطا کیا ہے؟ تو خود دلیل ہے کہ خدا ہے۔ تو یہ جو دلیل دے رہا ہے خدا نہیں ہے، یہ خود دلیل ہے کہ خدا ہے۔ اس سے ثابت نہیں ہوا، اگر یہاں تک بات واضح ہوئی ہو تو۔ لیکن ہمارا ایمان ہے کہ خدا آل پاورفل بھی ہے اور پرفیکٹلی گڈ بھی ہے، کلی الرحمہ بھی ہے۔ ہم نے صرف ایک لمحے کے لیے پیچھے ہٹیں کہ اگر ہم آپ کی یہ بات مان بھی لیں کہ خدا نہیں ہے، پھر بھی وجود ثابت ہوتا ہے۔ اب ہم نے کیا ثابت کرنا ہے؟ ہم نے ان چاروں جملوں کو صحیح ثابت کرنا ہے۔ خدا قادر مطلق بھی ہے، کلی الرحمہ بھی ہے، عالم بھی ہے اور ایول ایگزسٹ بھی کرتا ہے۔ ان چاروں کو ہم نے صحیح ثابت کر دیا تو پھر تو ان کی چھٹی ہو گئی نا۔ پہلے مرحلے میں ہم ان کی بات مان کے جواب دیا، دوسرے مرحلے میں ہم کہہ رہے ہیں ہم ان چاروں کو ابھی ثابت کر دیتے ہیں۔ آپ نے کہا دنیا میں شر ہے، شر کیا ہوتا ہے؟ ایول کیا ہوتا ہے؟ ایک ایتھیکل ایول ہے، شر اخلاقی، ہاں وہ تو دنیا میں ہے۔ یہ جو ظالم حکمران رعایا پہ ظلم کرتے ہیں، یہ شر ہے۔ اس شر کو خدا نے منع کیا ہے، لیکن انسان کو کیونکہ آزادی حاصل ہے، اس آزادی کا استعمال کر کے وہ کچھ شر کرتا ہے۔ وہ یہاں یہ تو شر ہو گیا۔ دوسرا شر کیا ہے؟ میٹا فزیکل شر، یعنی اللہ نے ایک مخلوق ایسی بنائی ہو جو شر ہو۔ اللہ نے کوئی مخلوق ایسی نہیں بنائی جو کہ شر ہو۔ یہاں تک اگر میری بات پہنچ گئی ہو، تھوڑا سا ہم جلدی آگے جا رہے ہیں۔ ارسطو کہتا ہے کہ 4 قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، 5 قسم کی چیزیں۔ ایک جو خیر محض ہے، اس میں خیر کا پہلو ہے، شر کا پہلو ہے ہی نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ خیر کثیر ہے اور شر قلیل ہے، خیر زیادہ ہے شر کم ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ وہ پہلا خیر شر کثیر ہے اور خیر قلیل ہے۔ چوتھا یہ ہے کہ متساوی طرفین ہیں، یعنی شر اور خیر برابر ہے۔ پانچواں یہ ہے کہ شر ہی شر ہے، اس میں خیر کا کوئی پہلو ہے ہی نہیں۔ ارسطو کہتے ہیں آخری 3 ممکن ہی نہیں ہے۔ کون سے آخری 3 تھے؟ شر محض ہو، اس کا خیر کا کوئی پہلو نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ ایک موجود ایسا ہو جس میں شر اور خیر برابر ہو، یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ ایک موجود ایسا ہو جس میں خیر کم ہو شر زیادہ ہو، یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ کیا ممکن ہے؟ خیر محض یا خیر کثیر، یہ ممکن ہے۔ یہ ارسطو کہتا ہے۔ ٹھیک، ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمارے کیا جواب ہیں؟ یہ جو تھیولوجسٹ ہیں ان کے جوابات ہیں
اسلامی بھی اور غیر اسلامی سب کے. اب جب آپ اس میں الحاد کے سامنے آ جائیں گے تو سارے ادیان ایک ساتھ آ جائیں گے. ایک یہ ہے کہ شر امر عدمی ہے، شر ہوتا ہی نہیں ہے، شر وجود ہی نہیں ہے، شر نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. کیوں؟ شر کیا ہے؟ فقر شر ہے نا. غربت، فقر. فقر کس کو کہتے ہیں؟ عدم ثروت کو کہتے ہیں، مال نہ ہونے کو کہتے ہیں نا. خود فقر کوئی چیز نہیں ہے. مرض شر نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مرض کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے. مرض کسے کہتے ہیں؟ صحت نہ ہونے کو. بات واضح ہے؟ شر امر عدمی ہے، ایک نعمت کا نہ ہونا آپ اسے کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ شر ہے. نہ ہونے کو، امر عدمی کو، نتھنگ کو خلق کیا جاتا ہے، خلق نہیں کیا جاتا. آپ یہ کہہ رہے تھے نا کہ اگر خدا قادر مطلق ہے، وہ کلی اور رحمہ بھی ہے، عالم بھی ہے، تو اس نے شر کیوں خلق کیا؟ خدا نے شر خلق نہیں کیا، اس لیے کہ شر امر عدمی ہے، نہ ہونا ہے. کوئی وجود نہیں ہے جس کو خلق کرنے کی ضرورت پیش آئے. ایک جواب. مانتے مانیے، نہ مانے، جوابات بہت ہیں. ٹھیک. دوسرا کیا ہے؟ یہ خیر اور شر جو ہم نے کہا یہ نسبی ہے. نسبی ہے کیا مطلب؟ آپ تین چیزیں ذرا نام لے لیجئے: زمین، چاند، سورج. یہ تین وجود ہیں نا. یہ وجود حقیقی ان کا وجود ہے. ٹھیک. اب ان میں سے چاند زمین سے چھوٹا ہے، سورج زمین سے بڑا ہے. یہ چھوٹا اور بڑا کہاں ہے؟ یہ کہیں ہے؟ جی یہ تو کہیں نہیں ہے نا. ہمارے پاس صرف تین چیزیں ہیں: سورج ہے، چاند ہے اور زمین ہے. یہ چھوٹا ہے، یہ اس کی نسبت چھوٹا ہے. یہ ابھی نیچے ہے. آپ نیچے امام بارگاہ میں چلے جائیں تو یہ اوپر ہو جائے گا. یہی چیز، یہ اوپر بھی ہے اور نیچے بھی ہے، بالنسبہ ہے. شر جو آپ کہتے ہیں وہ کوئی بھی موجود شر نہیں ہے، وہ دوسرے کی نسبت شر ہو جاتا ہے. ہوا کا چلنا شر ہے؟ نہیں، نعمت ہے. ہوا چل رہی ہے، آپ جا کے ہوا میں کے راستے میں آ جائیں، کیا ہو جائے گا؟ آپ کو نقصان پہنچے گا. ٹھیک. آپ بھی شر نہیں ہے، ہوا بھی شر نہیں ہے. اب ان دونوں کی نسبت کو جب دیکھتے ہیں تو آپ کو لگا یہ شر ہے. اسے کسی نے خلق کیا. سانپ شر، آپ کو کہیں سانپ کا زہر، ٹھیک ہے نا، اس نے مجھے ڈس لیا. سانپ خود، سانپ کا وجود شر ہے؟ نہیں. اس کا زہر شر ہے؟ نہیں. اس کا زہر اس کی حیات کے لیے انتہائی ضروری ہے تاکہ وہ اپنا دفاع کر سکے. پھر کیا ہوا؟ اس نے زہر چھوڑا، آپ آگے آگے. وہ بھی آپ اگر ڈر جاتے ہیں سانپ سے تو اس کو لگتا ہے آپ اس پہ حملہ کر رہے ہیں، وہی لوگ آپ کو کچھ بھی نہیں کہتے. یہ شر خود آپ نے بوا کیا ہے. آپ کی اور اس زہر کی نسبت سے شر بنا. نہ آپ شر تھے اور نہ ہی سانپ شر تھا. ٹھیک. تیسرا جواب، اگر قانے ہو گئے ٹھیک، نہیں ہوئے تو جوابات بہت ہیں، ابھی بھی میں سارے بیان نہیں کروں گا. ٹھیک. یہ جو جتنا شر ہے یہ ہمارے اپنے ہاتھ کا بھی بنایا ہوا ہے، خدا کا بنایا ہوا نہیں ہے. خدا نے آپ کو بنایا، آپ کو طاقت دی، آپ کو اقتدار دیا، آپ کو پوست دی، آپ نے شر بپا کرنا شروع کر دیا. ایول آپ ہیں، خدا نہیں ہے. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. یہ ساری مصیبتیں تمہاری اپنی طرف سے. گلا نہ کرو، خدا کو نہ کہو. خدا اگر ہے، قادر مطلق ہے، عالم بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، تو میں کیوں مریض ہوا ہوں؟ تم نے کھانے میں احتیاط نہیں کی ہے. میں نے بہت احتیاط کی تھی، میں نے سب کچھ کیا تھا، اور کورونا میں ہوا یہ، جو لوگ زیادہ احتیاط کر رہے تھے وہی شکار ہو جاتے تھے. جو کھلا گھوم رہے تھے وہ ابھی بھی الحمدللہ سب یہاں موجود ہیں. میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، اور میں سیلاب میں بہہ گیا، زلزلے میں میرا کام گھر خراب ہو گیا. وہ کیوں؟ اتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ. ان فتنوں سے بچو جو صرف ظالمین کو نہیں دامنگیر ہوتا. اگر
عدل و انصاف نہ ہو، اگر امر بالمعروف نہ ہو تو فتنہ ایسا ہوگا سب شامل ہو جائیں گے۔ آخری جواب یہ ہے پھر آپ کی زحمت تمام، کہ شر جو ہے وہ ہے اور حکمت ہے۔ شر بری چیز نہیں ہے، شر تو بڑی زبردست چیز ہے، اور اس کے ہونے سے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا۔ ان مع العسر یسرا، کیا مطلب بھائی؟ اگر رات ہوگی تو دن کی قدر ہوگی، اگر مرض ہوگا تو صحت کی قدر ہوگی، اگر دکھ درد ہوگا تو عیش ہوگا، اگر کچھ بھی نہ ہوتا ان میں سے سارے پازیٹیو ہوتے تو انسان ترقی کیا کرتا؟ کس چیز کے لیے ترقی کرتا؟ کس چیز کے لیے جد و جہد کرتا؟ کس کے لیے تقدو کرتا؟ یہ ساری جو زندگی ہے، حیات ہے اور حیات بشری ہے، وہ اسی دکھ درد کی وجہ سے، انہی اشرار کی وجہ سے، انہی شر کی وجہ سے، انہی ایول کی وجہ سے ہے۔ یہ حکمت خدا بندی ہے۔ یہ اگر کچھ چیزوں کو آپ اگر چھوٹے پیمانے پہ دیکھیں تو ایول ہے، اگر اسے آپ بڑی تصویر میں دیکھیں تو ایول نہیں ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں جنگیں ہو گئی، سیلاب آیا، بہت سے لوگ مر گئے، اگر نہ مرتے، طبیعی موت بھی نہ آتی تو کیا ہوتا؟ اس دنیا میں رہنے کی جگہ ہی نہ ہوتی۔ اگر ابھی آپ 500 سال پہلے والوں کے نا ان کو ہونا چاہیے تھا، وہ سب چلے گئے، ٹھیک ہو گیا، آپ کہیں گے ٹھیک ہو گیا بھائی، نہیں تو جگہ ہی نہ ہوتی۔ لیکن اپنی نسبت کہیں گے نہیں میں نے رہنا ہے۔ اگر آپ اس کو اس تصویر کو دیکھیں، آپ نے فلائی کیا ہوگا نا، آپ کا جب جہاز اڑتا ہے آہستہ آہستہ جب اوپر جاتا ہے نیچے کتنے لوگ چھوٹے ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ جو آپ کی بڑی بڑی بلڈنگ ہے یہ بھی چھوٹی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ اتنا بڑا گنبد اوپر سے نظر ہی کوئی نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی تصویر بدل جاتی ہے۔ آپ نیچے جب ہوتے ہیں تصویر اور ہوتی ہے، اوپر جب آپ جاتے ہیں تو تصویر بدل جاتی ہے۔ ابھی جب گوگل سے دیکھتے ہیں تو پھر تصویر اور بدل جاتی ہے۔ جس جگہ سے خدا اس کائنات کو دیکھ رہا ہے وہ تصویر یکسر مختلف ہے، وہ یہ تصویر نہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اس کی مصلحتیں ہمیں پھر معلوم نہیں ہے۔ یہ جتنے شر ہیں، جتنے ایول ہیں، ہمارا جتنا ہمیں نقصان ہوتا ہے وہ سارا کا سارا برا نہیں ہے۔ بہت سی چیزیں جسے تم برا سمجھتے ہو وہ تمہارے لیے اچھی ہیں۔ انشاءاللہ اس شر سے ہم محفوظ ہو گئے ہوں، اور کل سے انشاءاللہ ہم تھوڑا سا ابحاث کو آسان کریں گے اور اس قسم کے ابحاث نہیں کریں گے۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔ خدا آپ لوگوں کو صحت و سلامتی عنایت فرمائے، اور آپ لوگوں کی وجہ سے مجھے جسارت ہوتی ہے، جرأت ہوتی ہے کہ میں ان ابحاث کو آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں، اور یہ بھی میں جانتا ہوں کہ یہ صرف یہاں پیش کی جا سکتی ہیں اور کہیں پیش نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے میری مجبوری ہے کہ یہاں، کیونکہ آپ اس قسم کے لوگ جمع ہیں جو ان باتوں کو سننا چاہتے ہیں، کچھ سمجھنا چاہتے ہیں، اس لیے میں یہ آپ سے معذرت خواہ بھی ہوں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی اس سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔ ایک یتیم کی حسین نے پرورش کی، اور اگر وہ یتیم امام حسن کی نشانی بھی ہو، اسے پالنے والا حسین جیسا شفیق باپ ہو۔ اللہ کو لی اور رحمہ ہے نا، اللہ کی رحمت کی تجلی حسین ہے۔ آج وہی بچہ حسین کے سامنے ہے اور موت کی اجازت طلب کر رہا ہے۔ کتنا سخت ہے۔ امام نے اجازت نہیں دی، اور وہ جو محضر شہادت تھی اس محضر شہادت میں بھی قاسم کا نام نہیں تھا، اس لیے جتنی بےتابی اور جتنا اصرار قاسم نے کیا ہے کسی اور شہید نے نہیں کیا۔ باقی شہداء کو پتا تھا ہم نے شہید ہونا ہے، پہلے ہوں گے یا بعد میں ہوں گے، یہ پتا تھا۔ جب اس میں شہادت میں تمہارے شہادت میں نام ہے تو اس کا مطلب ہے کہ شہادت ملنی ہے، صرف ابھی اجازت ملے گی یا بعد میں اجازت ملے گی۔
لیکن قاسم کا نام کیونکہ دستاویز شہادت میں نہیں تھا، اس لیے قاسم مقتل کے الفاظ ہیں، کبھی امام کے ہاتھ چومتے، کبھی امام کے پیر چومتے. اور یہ امام کے لیے کتنا سخت تھا، کتنا مشکل تھا امام کے لیے. جب اجازت نہ ملی، قاسم نے زانو یہ غم بغل کیا، ہاتھ تعویذ پر آیا، تعویذ کھولا، دیکھا کہ یہ تعویذ امام حسین کے نام ہے، اور بابا نے لکھا ہے کہ کربلا میں آپ کی نصرت کے لیے میں خود تو نہیں ہوں گا، میری طرف سے قاسم کی قربانی قبول کیجیے. اجرکم علی اللہ. تعویذ لے کے امام کی خدمت میں آتے ہیں، اور امام کے خدمت میں تعویذ کو رکھا. امام نے جب امام حسن مجتبیٰ کا حکم دیکھا، قاسم کو اجازت دی، اور اجازت دینے کے بعد یہ بھی پھر مقتل میں اور جگہ نہیں ملتا. جب قاسم روانہ ہونا چاہا تو قاسم کو گلے لگایا اور اتنا روئے، یبکیان حتی غشی علیہما، یہاں تک کہ دونوں بے ہوش ہو کر گر گئے. اللہ اکبر. جب قاسم تیار ہوئے، روانہ ہونا چاہ رہے ہیں، اور امام نے پوچھا کہ تم اس جوانی میں خود اپنے پاؤں پر چل کے موت کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ قاسم نے جواب دیا، کیف لا یا عم وانت وحیدا فریدا. جب آپ نرغے اعداء میں تنہا رہ گئے ہیں اور دشمن ہر طرف سے آپ پہ حملہ آور ہے، میں کیسے آپ کی نصرت نہ کروں، میں کیسے چل کے موت کی طرف نہ جاؤں؟ امام نے دلاسا دیا، کہا تیرا نام دستاویز شہادت میں تھا، لیکن وہ دستاویز شہادت اور تھی جو کل رات پڑھی گئی. ایک دستاویز شہادت اور ہے جس میں علی اصغر کا نام بھی ہے. قاسم نے جب سنا کہ علی اصغر بھی شہید ہوں گے، انگڑائی لے کے کھڑے ہوئے اور پوچھا، هل یصلون الی الخیام؟ چچا کیا اشقیا خیام تک آ جائیں گے؟ اجرکم علی اللہ. قاسم نے داد شجاعت دینا شروع کی. قاسم نوجوان تھے، ابھی بالغ بھی نہ ہوئے تھے. ایک شخص ہے لشکر اعداء میں، عمر سعد اس کا نام ہے، وہ کہتا ہے میں نے جب قاسم کو دیکھا کہ وہ داد شجاعت دے رہا ہے، میں نے اپنے ساتھی سے کہا میں جا کے اس کا کام تمام کروں گا. میں چاہتا ہوں حسین کے دل پہ جو داغ آئے وہ میری تلوار سے آئے. میں نے اس سے کہا اتنے لوگوں نے گھیر رکھا ہے، اسے ویسے ہی کوئی مار دے گا، تجھے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں جا کے حملہ کروں گا. اس نے چھپ کے قاسم کے سر پر وار کیا. قاسم گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، زمین کربلا پر آئے. مقتل کے الفاظ ہیں فوقع علی وجہ، منہ کے بل زمین کربلا پر آئے. اس خاندان میں بہت لوگ منہ کے بل زمین پہ گرے ہیں. جب علی کو بتایا حسنین نے، ان امتنا قد فارقت الدنیا، بابا زہرا دنیا سے چلی گئی. علی منہ کے بل زمین پر گرے. اجرکم علی اللہ. قاسم نے حسین کو پکارا، چچا کو پکارا، قاسم پر لاش کی طرف، قاسم کے بدن کی طرف. حسین اس شان سے بڑھے، ایک عقاب کی مانند بڑھے کہ اس کی وجہ سے ادھر کی سپاہ ادھر ہو گئی، ادھر کی سپاہ ادھر ہو گئی. قاسم کا بدن پائمال ہو گیا. ایک مصیبت ایسی ہے جس میں صرف قاسم نے حسین کا ساتھ دیا ہے. ایک دو شہید ایسے ہیں جن کے لاشیں پائمال ہوئے ہیں. ایک
قاسم کا لاشا، ایک حسین کا لاشا۔ فرق اتنا ہے جب حسین کا لاش پامال ہو رہا تھا حسین زندہ نہ تھے، جب قاسم کا بدن پامال ہو رہا تھا ابھی قاسم زندہ تھے۔ اس منظر کو امام زمان برداشت نہ کر سکے، یوں ارشاد فرماتے ہیں میرا سلام امام زمان، آپ پر ہمارا سلام، آپ کے دکھتے دل پر ہمارا سلام، ہمارا پرسہ قبول کیجئے، رونے والوں کا گریہ قبول کیجئے۔ ارشاد فرماتے ہیں میرا سلام اس شہید پر جس کی دائیں پسلیاں ٹوٹ کر بائیں پسلیوں میں، بائیں پسلیاں ٹوٹ کر دائیں پسلیاں۔ اجرکم علی اللہ، خدا آپ کے گریے کو قبول کرے، خدا آپ کی جوانیوں کی حفاظت کرے، خدا آپ کی مرادیں پوری کرے۔ امام حسین جب اس شان سے تشریف لائے تو ایک غبار تھا، کسی کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ راوی کہتا ہے جب وہ غبار چھٹا دیکھا حسین قاسم کے سرانے کھڑے ہیں، حسین کہہ رہے ہیں قاسم تو نے چچا کو پکارا، چچا نہ آ سکے، اگر چچا پہنچے بھی چچا تیری مدد نہ کر سکے۔ آپ خود بتائیے ایک نوجوان جب اس کی یہ حالت ہو، جب وہ پامال ہو گیا ہو، ابھی اس کی آخری سانسیں آ رہی ہو تو اس کی کیا حالت ہوگی۔ روایت کے الفاظ ہیں، مقتل میں لکھا ہے کہ حسین کھڑے ہیں، قاسم ایڑیاں رگڑ رہا ہے، قاسم کو ایڑیاں رگڑتے ہوئے حسین نے بھی دیکھا، خیام سے زینب نے بھی دیکھا۔ میں عرض کروں گا زینب علیہ مقام، ابھی آپ نے ایک منظر اور دیکھنا ہے۔ جب حسین گھوڑے سے گرے، زمین کربلا پر تشریف لائے، حسین پر چاروں طرف سے اشقیاء نے حملہ کر دیا۔ زینب خیمے سے نکلی، نامحرموں میں آئی، ظالموں حسین کو نہ مارو، میری ماں نے چکیاں پیس کے پالا ہے۔ اجرکم علی اللہ، 70 قدم کے فاصلے پر زینب کھڑی ہے، حسین ایڑیاں رگڑ رہا ہے، اتنے پتھر مارے ہیں، اتنے نیزے مارے ہیں۔ حسین کو جب ایڑیاں رگڑتے دیکھا زینب سے قابو نہ رہا، اپنا ہاتھوں کو سروں پر رکھ دیا۔ حسین عرض کربلا پر ہے، زینب یہاں بیٹھی، وہاں کوئی حسین کے سینے پر بیٹھا۔ سورج کو گہن لگ گیا، آندھی چلنا شروع ہوئی، حاطب نے ندا دی یا اہل العالم قد قتل الحسین۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ خدایا ہماری اس قلیل عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما، تمام مریضوں کو شفائے عاجل عنایت فرما۔